اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طالبگار رہتے ہیں۔ تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے اور تو اس شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اسے پہلے آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے تھے اور 26 تک جو اصحاب کہف کا واقعہ کمپلیٹ ہوا، جس طرح اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی اور اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی اور ان کے پیغام کو پھیلا دیا، صرف ان کا ایک مقصد کے لیے کھڑے ہونے کی بدولت۔ اور اس کے بعد جو ہمارے لیے غار ہے تو وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، یہ آپ کو پناہ دے گی قرآن کی تعلیمات، قرآن کا علم، یہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں اور غور و فکر کریں اور اس کی آیات پر عمل کریں تو ضرور یہ ہمارے لیے بھی کہف ثابت ہوگی اور ہمیں یہ پناہ دے گی۔ کوئی بھی دور ہے، کوئی بھی مشکل وقت ہے، یہ ہمیں پناہ میں لے لیں گے اللہ کی آیات۔ تو آج کل کے دور میں اگر ہم اس کے علاوہ ہمیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آپ کو سب کو، ہم کو سب کو، اور جو بھی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو لازم جو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، تو پھر ہی وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہیں۔ ورنہ دیکھیے کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنا پیسہ ہے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی غربت، بے روزگاری اور بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ترقی کے باوجود دنیا کے اندر پریشانی زیادہ ہے، تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اور نبی پاک کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، اور نبی پاک کے ذریعے ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے ذریعے ہم جو اپنی مشکلات کو سولو کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے آیت نمبر 28 پڑھی ہے، یہ ایک بہت عظیم الشان آیت ہے اور ایک کہہ لیں کہ ایک بہت علم کا اور حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک غار ہے، ہمارے لیے پناہ ہے۔ پناہ کیا ہے کہ اچھی محفل، اس پہ فرمایا جا رہا ہے نبی پاک کے ذریعے ہم سب کو کہ ہم سب کو جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی، جو کہ پازیٹیو سوچتے ہوں۔ نیگیٹو سوچ والے لوگوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے پناہ ہے، نیک صحبت یہ آپ کے لیے بہت بڑی پناہ ہے ہر فتنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کسی جو فتنے کے دور میں اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے، آپ کو دوسری طرف لے جائیں گے اور آپ کی مشکلات کو کبھی سالو نہیں کریں گے آپ، اور کبھی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو نیک صحبت ہے، اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جو آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ ان لوگوں سے ہٹنی نہیں چاہیے، ہمیشہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں۔ اگر آپ کو صحبت نہیں ملتی نیک تو تنہائی اس سے بہتر ہے، لیکن جب بھی آپ بیٹھیں کسی نیک انسان کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور دن رات ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں،
ان سے آپ کی نگاہیں نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی غار ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے۔ ہم اللہ کے راستے سے کبھی نہیں بٹیں گے کہ اگر ہم اپنا جو ٹائم ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ سپینڈ کریں گے، تو ہمیں لازم اپنی زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، نیک دوستوں کا۔ اور اگر آپ جو ماں باپ ہیں ان کے وہ اپنے بچوں کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے اور پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کا جو بیٹھنا اٹھنا وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن دوستوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آدمی جو اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، ان کو دیکھ کے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے ہم کو کہ وہ ان کی جو دوستی کن دوستوں کے ساتھ ہے، وہ نمازی ہیں کہ بے نمازی ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور معاملات میں کیسے ہیں، اور اپنا ٹائم کیسے سپینڈ کرتے ہیں، اور اپنا ٹائم کو ویسٹ تو نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کے لیے بچوں کے اوپر ضرور نظر رکھنی چاہیے، اور خود اپنے آپ کے لیے ہمیں لازم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے پہ لگائیں، اور بری محفل سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، کیونکہ بری محفل آپ کو لازم جو جہنم کی طرف لے کے جائے گی، جہنم کے راستے پہ، اور جو اچھی محفل ہے، جو اچھے دوست ہیں، وہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس کی امپورٹنٹ جو بتا رہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے جو آپ کی یہاں پہ جو اتنی امپورٹنٹ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا کوئی بھی لمحہ جو ان سے نیک محفل سے، نیک لوگوں سے آپ کی نظریں ہٹنی نہیں چاہیے، بالکل ان کے اوپر آپ کی نظریں رہنی چاہیے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ساتھ ہر وقت نیک محفل ہو، اگر نیک محفل نہیں ہے تو تنہائی ہو جس کے اندر آپ اللہ کی یاد کریں، تو وہ سب سے بڑا یہ جو ہمارے لیے پناہ ہے برائی سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ بہت عظیم شان آیت ہے۔ تو نبی پاک کے ذریعے ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اور اس کے چہرے کے طالب ہیں۔ اس کے چہرے کے طالب سے مراد کہ اس کی جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، اور جو دنیا کے طالب ہیں، جو دنیا کو چاہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو اٹیچ نہ کریں۔ ہاں، ہمارا لین دین تو رہتا ہے دنیا میں، جو معاملات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، وہ تو ظاہر ہے اسی دنیا میں ہم نے گزارنے ہیں، ہم ان لوگوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا ٹائم، جتنی ضرورت ہے وہ تو ہم ظاہر کسی کے کوئی لین دین ہے، کوئی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی ضرورت کے تحت ہوتا ہے، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کا دل ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دل ان لوگوں کے ساتھ لگا لیا جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کی چاہتے ہیں، جو دنیا کو چاہتے ہیں، تو پھر کبھی بھی یہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اور دنیا کی محبت میں آپ کو بہت دور لے جائیں گے کہ آپ کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہے کہ جب نبی پاک نے جب تبلیغ کر رہے تھے قرآن کے ذریعے، تو جو کفار تھے، جو نبی پاک کی بہت خواہش تھی، جیسے کہ قرآن کے اسی سورت کے سٹارٹ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ کافر جن کے جو بڑے بڑے کفار ہیں، جو سردار ہیں، یہ اسلام قبول کر لیں کسی طریقے سے بھی۔ تو آپ نے بڑی کوشش کی، اور آپ کا دل بہت پریشان ہوتا تھا اس کے لیے کہ یہ کیوں اسلام نہیں لے کے آتے۔ تو یہ تبلیغ جب ان کو کرتے تھے، وہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ جو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ تو جو ہمارے معاشرے کے بہت ہی غریب لوگ ہیں اور بہت کم تر لوگ ہیں، تو جب تک یہ آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو آپ ان کو ہٹائیں ادھر سے، تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس میں نبی پاک کی نیت یہ تھی، جو ان کے صحابہ تھے، جیسے حضرت بلال تھے یا عبداللہ بن مکتوم تھے، اس طرح کے اور صحابی جو غریب صحابہ تھے، وہ نبی پاک کے پاس تھے۔ وہ یعنی کہ وہ بہت محبت کرتے تھے نبی پاک سے اور اللہ تعالیٰ سے، اور وہ بہت طلب تھے، ان کی یہی طلب ہوتی تھی کہ نبی پاک ان کا زیادہ ٹائم نبی پاک کے ساتھ گزرے، اور وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، تو وہ نبی پاک کے پاس ہی زیادہ رہتے تھے،
اور بہت ہی زیادہ غریب تھے. تو ان کو دیکھے ہوئے جو کفار تھے نا، جو سردار تھے، وہ نبی پاک کو کہتے تھے کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں، تو پھر ہم آپ کی بات سنتے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے جو آپ کہتے ہیں. تو نبی پاک میں نے سوچا کہ چلو ایک ان کو تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں. تو یہی نیت تھی کہ یہ چلو یہ کوئی سردار اگر بات سنیں گے تو شاید ان میں سے کوئی ہدایت پا لے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اور ان کفار کی جو اوقات تھی ان کو بتا دی کہ آپ کی جو اہمیت ہے وہ ان سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو نبی پاک کے ساتھ ہیں، تو ان کی اہمیت زیادہ ہے. تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو ان کی وجہ سے آپ ان کو یعنی کہ ان کفار میں جو سردار ہیں ان کی وجہ سے آپ ان کو نہ چھوڑیں، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. تو ایک تو ان کو ریجیکٹ کیا کفار کو، اور دوسرا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی جو اپنی محفل ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ اللہ کی رضا کے طالب ہوں. تو یہ فرمایا آپ نے جو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، تو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں. یہ کفار پتہ نہیں ان کے جو ان کے دلوں کے اندر مور لگی ہوئی ہے، تو یہ تو اسلام قبول نہیں کریں گے. جو طالب ہوگا، جس کو طلب ہوگی، وہ ضرور آئے گا آپ کے پاس بیٹھے گا اور اسلام قبول کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، جب انہوں نے قرآن سنا، جب وہ آ رہے تھے بڑے غصے سے کہ میں آج نعوذ باللہ ضرور نبی پاک کو یعنی قتل کر دوں گا، جب وہ تلوار لے کے نکلے تو ان کو راستے میں پتہ چلا کہ آپ کی جو بہن ہے وہ تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو اسی طرح وہ جو اپنی بہن کی طرح گھر کی طرف مڑ گئے ہیں. اور جب انہوں نے ان کو تلاوت جب ان جا کے انہوں نے دیکھا تھا جب ان کے گھر پہنچے ہیں تو تم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے وہ پڑھ کے سنایا، تو ان کا جو دل تھا وہ بہت نرم ہو گیا. وہ نبی پاک کے پاس جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اتنی تاثیر تھی قرآن کے اندر. تو نبی پاک کو جو فرمایا گیا کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے وہ تو کریں گے، وہ تو اس کو سن کے ضرور آپ کی طرف آئیں گے، اور جنہوں نے نہیں کرنا آپ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں بلکہ ان کی طرف توجہ دیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہے. تو یہ تھا اس کا آیت کا بیک گراؤنڈ. یہ بڑی عظیم و شان آیت ہے. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جیسے سابق کہف نے غار میں پناہ لی، اور ہمارے لیے پناہ کیا ہے قرآن جو پچھلی آیت میں ہے، اور دوسری پناہ گاہ کیا ہے نیک لوگوں کی صحبت. جتنا زیادہ ٹائم آپ نیک لوگوں کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی آپ ان فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور یہ صورت اس لیے آپ کو دجال سے بچائے گی کیونکہ اس میں ایسی چابیاں ہیں، اس میں ایسے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں جو کہ آپ کو دجال سے بچاتی ہیں. اور یہ آیت بھی ان میں سے ایک آیت ہے کہ آپ نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت نصیب کرے اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ گزرے. اگر ہم یہ اچھی محفل نصیب نہ ہو، میسر نہ ہو، تو ہمیں ضرور جو تنہائی کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اس موجودہ جو وبا ہے اسے سب کو محفوظ رکھے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.